مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا, چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں, چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا, اب یہیں کرم ہو رہا ہے. اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں, قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے, اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا, پاپی تھا, سزا کا حقدار تھا, پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی. اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا, پھر اس بیوی نے بچہ پالا. آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے, استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے, اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو ابھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے, زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں. بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے, میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے. مہربانی کرو, ایک سپارہ گھر میں, ایک سپارہ مسجد میں, یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے. تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3. تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک. کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید. ایک سپارہ دن میں, ایک رات میں, تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائیں, یہ ذوق پیدا کریں, اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو اب ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی. تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو, کچھ نہ دیکھو, سارا دن بس قرآن پاک دیکھو, سارا دن قرآن مجید پڑھیں, قرآن پاک سے دل لگائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں. حضور کو زیادہ آتا تھا نا, تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے لیکن پھر بھی سامنے والے, میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے, میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو. کہا کرو سناؤ یار 2 آیتیں, دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے. میں کہاں وہ کہاں؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے, کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں, سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے, سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں, شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں, اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں, اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے اور میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسماء کا کرتی تھی, نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں, اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا, کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا, تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے تھے, اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی, اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ, جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں, دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں, رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں, مسجدوں میں ٹائم دیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے. اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں, ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں, جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے قرآن مجید کھول لے, تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی. ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے, یہ مجھے کہا گیا ہے, میری اپنی طرف سے نہیں, یہ مجھے رکا دیا گیا ہے.
کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے تساں ہو جانا، پکے بول دے نہیں پے، پکے کور دینے پے، پکے نمازی، یہ پکے نمازیوں سے بات، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بول کے بتائیں انشاءاللہ کہیں۔ کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گھورتے ہیں، رکھے دیے مجھے انہوں نے، کہتے ہیں پکے نمازی، کہتے ہیں فصلی بٹیرے آ گئے نے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں، آپ وہ جو آپ نے صف الاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی کہ ایتھے میں بھینا روز تو کتوں آ گیا، یہ چھوڑ دیں آپ، مہربانی کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی، جو آیا ہے نا بیچارہ چلو کبھی کبھی صحیح، مہربانی کریں اس کو ٹائم دیں، بیٹھنے دیں، کچھ نہیں ہونے لگا، اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں، جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے، اس کو دعا دیں، مہربانی۔ بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں۔ اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر، اس بت کو توڑ دے۔ پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو مہربانی کریں پکے نمازی، تھوڑی شفقت کریں، یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں۔ کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں، سوچ کے بھی بڑے پکے، اچھے ہیں، خوبصورت لوگ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کہا نماز مسجد میں پڑھا کریں، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو میں نے وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی، میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کہتے میں آؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے، میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے، تو کہتے ہیں اسام ناراض نہ ہو جان، نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتا ہے مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح، ویسے بھی میں گیا نہیں، 60 سال عمر ہو گئی، تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے او بھائی؟ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، حرام نہیں کھایا، فرماتے تھے الفن کہتا ہوں، بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے، حساب والا نہیں ہوں میں، درگزر والا ہوں، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، یہ تو فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ تو مہربانی کریں آگے چلیں، رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت، فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی۔ نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان، فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا، سخاوت کریں۔ اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں، نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا، سخی بن جا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا، سخی بن جاؤ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے۔ غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو، لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا، غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ، مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے، ڈیوٹی کرو، اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو۔ جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے، وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ، مہربانی کرو۔ غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے،
وہ تو وہاں زکات دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی. وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا. غریبوں تم نے ظلم کیا ہے. اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا. اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے, تھوڑے تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے, تو وہ مجبور نہ ہوتا. مہربانی کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے. فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا. ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں, اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا. ساتھ بٹھا کے کھلاتے. ایک بڑی عجیب بات ہو گئی, گھروں میں ہو جاتی ہے. جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں. ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا. کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی, یہ نافرمانی نہیں. اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے, اس کو نافرمانی نہ سمجھے. بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے, مہمانوں کا کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے, تو روز پکا کے دیتی ہے, چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے, روٹی میرے مہمان کو دے دے. تو آپ کی زوجہ رو پڑی, کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں. مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے, میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی, میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی, لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی. ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں, ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں. اور ڈرو اللہ سے. کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے, کس کس نام. غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی. میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے, اس لیے کہ شیر ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے. اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے, جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا. اس سے اٹھا کوئی نہ جائے, وہ ہفتے میں 1 دن کھاتا. مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے, لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے. اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا. روٹی کھا کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا. تو مہربانی فرمائے فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا, اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو. اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں. تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں, انہیں پہنچا کے آئیں, گھر جا کے دے کے آئیں. میں اکثر یہ روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے. اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا. تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جنانا ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے, تو پھر ساڑھے جی چودھری جی تے مولوی جی فرق ہی رہ گیا. تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے. اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو. اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویاں پڑھانی ہے, یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے. مہربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں, حفاظ ہیں, طالب علم ہیں, ان کو رمضان شریف سے شروع ہونے سے پہلے, اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے, اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے. اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. فطرانہ یکم رمضان کو دے دو مہربانی کرو, تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے, اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں. میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا, لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں, تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو, وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے. اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو. اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا. سارے کام پہلے کر لو. ہمارے ہاں تو آپ یقین کر لیں نہ درزی تراویاں پڑھتا ہے, نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے, نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے, نہ نلکی والا پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں. وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے, پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو, یہ سونے کا ٹائم نہیں. اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے. وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے, شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے, وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے, محفل کریں گے, تلاوت کریں گے, تسبیح پڑھیں گے, جو ہم سے ہو سکے گا. مسجدوں کا رخ کریں, یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں, لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں.
کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو۔ آخری بات سنیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، سارا سال۔ ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی۔ دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے، کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے بندوں میں دھرتی کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں ان کا پتہ خود رب تمہیں ارشاد فرماتا ہے۔ جو بہترین ہے ساری مخلوق میں سے بہترین، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اچھے عمل کیے وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے، وہ دھرتی کے بہترین لوگ ہیں۔ کوئی آدمی مالی طور پر بڑا سیٹ ہے، اسے بہترین کہہ دیا جائے تو بات ذرا عقل میں جلدی آتی ہے۔ شہرت بڑی عروج پہ ہے، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر ملک میں لوگ جانتے پہچانتے ہیں بندہ بڑا بہترین ہے جی۔ یہ بات بھی سمجھانی بڑی آسان ہے۔ اور فلاں آدمی اب ماشاءاللہ سے 2-3 دفعہ فلاں عہدے پر فائز رہ چکا ہے، یہ بات بھی سمجھانی بڑی آسان ہے کہ وہ ایک بہترین آدمی ہے، پر یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے کہ جو نیک عمل کر رہا ہے وہ بہترین آدمی ہے۔ یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے۔ یہ عنوان وہ والا نہیں ہے جس پہ لوگ بڑے جوش کے ساتھ بڑے پروقار طریقے سے اس کو قبول کریں گے، چونکہ نیکی کرنا، نماز پڑھنا، یہ تو ہمارے ہاں روز مرہ کی روٹین کی سادی سی باتیں ہو گئیں۔ یہ کوئی لچھے دار بات تھوڑی ہے، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے جس پہ کوئی تڑپ جائے گا۔ لیکن آپ ذرا غور تو کریں کون کہہ رہا ہے اور کس انداز میں فرما رہا ہے، اور میرے رسول پاک پر آیات کا نزول کیا جا رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ سنو دھرتی کے بہترین لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر کلمے کے رستے پر چل نکلے، میرے نبی کریم کی بارگاہ کو تھاما، حضور کے دامن کو تھاما اور پھر حضور کے رستوں کے مسافر بن گئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور پھر نیک کام کیے، اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا تمہاری تشریحات اپنی اپنی جگہ ہے، پر رب فرماتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد نیک کام کرے وہ دھرتی کے بہترین لوگ ہیں، وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو نیک آدمی کو سمجھانی بھی بڑی مشکل ہے کہ تو بہترین آدمی ہے۔ ایک نمازی ہے اور ایک تاجر ہے، ایک 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن دوسرا آدمی 50-60 ہزار روپے دن کے کماتا ہے، تو اب دونوں میں سے مطمئن کرنا، اگر اس کو مطمئن کیا جائے نا 50-60 ہزار والے کو کہ تو بڑا بہترین چل رہا ہے، وہ جلدی مطمئن ہوگا کہ نمازی چل پیسے کوئی نہیں خیر ہے پر نماز تو پابندی سے پڑھ۔ دیکھیں ذرا بات کا وزن کریں، ایک آدمی 50 ہزار روپے دن کے کماتا ہے، مسجد کی طرف نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دوسرا ہے غریب، مجبور ہے، کچھ مقروض بھی ہے، پر نماز فجر بھی کبھی قضا نہیں ہوئی اور تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے مطمئن کرنا ہو کہ ان دونوں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں مجھے مطمئن کرو، مجھ میں سیٹ زیادہ کون ہے، تو جلدی کون مطمئن ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، اس لیے کہ ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہم نے جن چیزوں کو منزل سمجھ لیا ہے وہ دراصل رستہ بھی نہیں تھا، وہ تو ابھی رستہ بھی نہیں تھا جس کو منزل بنا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے۔